بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شعیب شاہین صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور دوسرے آفس بیئرز ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، میں سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر یہ سیمینار رکھا ہے کہ بہت عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ بار ایسوسی ایشنز جو ہیں یہ سنجیدہ موضوع پر بعض اوقات اپنے یہ سیمینارز نہیں کرتی، اور یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے، اس کو آگے لے جانا چاہیے ہر بار ایسوسی ایشن کو، کیونکہ یہ موقع ملتا ہے سنجیدگی سے وہ باتیں کرنے کا جو عام طور پر ہم بار رومس میں نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ برداشت کے حوالے سے جو بات آج کی گئی ہے اور جو بات ہونی باقی ہے، اس پر دو ایسپیکٹس پر میں بات کروں گا جو آج کے پس منظر سے ہے تعلق رکھتے۔ براڈر چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی ڈسکس ہوئی ہیں۔ اس وقت جو پہلا مسئلہ جو جا رہا ہے آپ کے سامنے کہ بعض سیاسی پارٹیز یا ان سے الائن لوگ وہ عدلیہ کو برداشت نہیں کر پا رہے، صرف اس لیے کہ ان کا مفروضہ یہ ہے کہ شاید کوئی فیصلہ ان کی مرضی کے برخلاف آ جائے سپریم کورٹ سے، اور اس لیے ان کو وہ سپریم کورٹ منظور نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ایک اہم مثال ہے۔ چند دن پہلے ایک ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک رولنگ دی تھی جس میں انہوں نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن جو تھا وہ ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس کے خلاف سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہے، ان 5 ججز نے دی ہے، جن میں سے 3 ججز آج بھی سن رہے ہیں کیس، اور جن لوگوں نے اس ججمنٹ کے نتیجے میں شادیانے بجائے تھے، وہ آج جب وہی معاملہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا جو پنجاب اسمبلی سے ریلیٹ کرتا ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر فیصلہ آپ کے حق میں آئے تو برداشت اور بلکہ اس کی تعریف، اور آپ کے خلاف آنے کا امکان ہو تو آپ اس میں سیٹ کریں، آپ ان کو دھمکیاں دیں اور اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کی کوشش کریں۔ یہ دو چیزوں میں بڑا واضح تضاد ہے، بہت واضح تضاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں پہلی بھی رولنگ غلط تھی اور یہ رولنگ بھی غلط ہے، لیکن اس کے لیے آپ چونکہ آپ کے فائدے میں تھی، آپ کہتے ہیں بہت کمال کی رولنگ تھی، اسی بینچ نے جب بعد میں ایک رولنگ دی تو وہ بڑی غلط رولنگ ہے، اور اس کے حوالے سے آپ گنے ہوئے ووٹس کو کہتے ہیں کہ نظر انداز کر دیا جائے۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ برداشت کا عالم ہو گیا ہے ہماری سیاسی جماعتوں کا کہ صحیح فیصلہ ہو لیکن اپنے خلاف ہو تو نامنظور، غلط فیصلہ ہو اپنے حق میں ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ رویے بالخصوص یہ وکلا میں نہیں ہونے چاہیے۔ جب مجھے بہت افسوس ہوا کہ وکلا اپنے نمائندے حیثیت کو استعمال کریں کسی سیاسی جماعت کو پروموٹ کرنے کے لیے، یہ بتائیں کہ دیکھیے ہم اتنے سارے صدور بیٹھے ہیں، ہماری بات مانو۔ بھئی بعد میں وزن ہوگا تو مانی جائے گی، اگر بعد میں وزن نہیں ہے تو کیا 10 اکٹھے ہو جائیں گے، 100 اکٹھے ہو جائیں گے، کیا وہ بات مانی جانی چاہیے؟ اگر اصولی بات درست نہیں ہے آپ کی تو آپ 100 اکٹھے کر لیں، 100 پارٹیز اکٹھی کر لیں، اس کی بات نہیں مانی جانی چاہیے۔ اس لیے عدالت کو دباؤ میں لانا کسی صورت مناسب نہیں ہے، اپنے مرضی کے فیصلوں کی توقع کرنا کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ آج کہتے ہیں کہ فل کورٹ بناؤ، جب پہلے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا مسئلہ تھا اس وقت کیوں نہیں کہا تھا فل کورٹ بنا دو؟ تب بھی تو یہی جج بیٹھے تھے، تب کہہ دیتے۔ 2 فیصلے لینے کے بعد اسی بینچ سے اب کہتے ہیں یہ فل کورٹ ہونی چاہیے۔
کیونکہ جہاں آپ اپنے حقیقت سمجھتے ہیں وہی ٹھیک ہے جب آپ کے مفاد میں ہو. تو یہ مفاد کی سیاست جو سیاسی جماعتوں میں بڑے عرصے سے چل رہی تھی، دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری بار ایسوسیشنز کے نمائندگان میں یہ آ گئی. وہ اپنے سیاسی انکلینیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنی سیاسی سوچ کے ہم خیال لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے عدلیہ کے خلاف آواز بلند کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، عدلیہ کو فورس کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، عدلیہ کو جو ہے وہ برا بھلا کہنے کو اور ان سے طرح طرح کے مطالبات کرنے پر کو تیار ہو گئے ہیں. یہ بہت افسوسناک بات ہے. ہمارا ہمیشہ سے اصول یہ رہا ہے کہ بار ایسوسیشنز، بار کونسلز جو وکلاء کی نمائندہ باڈی ہیں، وہ کبھی سیاست کرنا ہر ایک کا رائٹ ہے، لیکن وہ بار سے باہر سیاست کرو. بار کے اندر ہم سب کی سیاست ہمارا کالا کوٹ ہے، یہ ہماری پارٹی ہے. اور بار کی جو باہر کی سیاست کو اندر سیاست مت لے کے آؤ. اگر تم منتخب ہو گئے ہو تو اپنی پولیٹیکل پارٹی کو مت پروموٹ کرو. وہاں پر تم سب وکلاء کے نمائندے ہو، جن میں بہت سارے لوگ کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور بیشتر لوگ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے. تو آپ کا فرض ہے کہ آپ نمائندہ حیثیت میں ہر شخص کی سوچ جو اس بار ایسوسیشن کا ممبر ہے اس کا خیال رکھیں، اس کو برداشت کریں اور اس کے مطابق آپ چلیں. تو آج کی تاریخ میں یہ ایک اہم موضوع ہے اور اس میں برداشت پیدا کرنی چاہیے. 3 کا بینچ ہو، 5 کا بینچ ہو، 11 کا بینچ ہو، آپ کو اس بات کو آنر کرنا چاہیے کہ بینچ بنانا جو ہے یہ سواب بھی چیف جسٹس کی ہے سپریم کورٹ رولز کے تحت. ہاں، اس پر ہمیں بھی بہت آبجیکشن ہے. میں بارہا اس میں بات کرتا رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز کے لیے اگر 5 کا بینچ بنے تو پہلے سینئر موسٹ ججز کا بینچ ہونا چاہیے. یہ غلط کام ہو رہا ہے جو بندیال صاحب کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی کے بینچ بناتے ہیں، کوئی 4تھے نمبر سے اٹھاتے ہیں، 8ویں نمبر سے اٹھا لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے معاملات خراب ہو رہے ہیں، الجھ رہے ہیں. جیسے انڈیا میں ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کوشچنز جب آتے ہیں تو پہلے چیف جسٹس اور پہلے 4 ججز جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کا بینچ بنایا جاتا اور یہی مناسب طریقہ ہے. اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. اس میں چیف جسٹس کی ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جس کو چاہے بٹھا لے، جس کو چاہے بات. اس کی وجہ سے ساری برائی پاکستان کی تاریخ میں پیدا ہوئی ہے. اس وجہ سے ڈکٹیٹرز جو ہیں اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگا کے اپنی مرضی کے فیصلے لیتے رہے ہیں. وہ اپنی مرضی سے بینچز بناتا رہا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے دیتا رہا. اس کے بعد تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز اصولی طور پر پہلے
5 ججز پر مشتمل ہونے چاہیے سینیورٹی کے حوالے سے. جیسے انڈیا میں ایک ٹریڈیشن ہے، ایک دفعہ توڑی گئی تھی جسٹس گگوئی سے پہلے، اور اس کے خلاف 4 سینئر موسٹ ججز نے پریس کانفرنس کی تھی. آپ کو یاد ہوگا، یہ زیادہ 3 یا 4 سال کی بات ہے، اور کہا تھا کہ یہ چیف جسٹس جو ہے یہ ہماری اس روایت کو توڑ رہا ہے، یہ اپنی مرضی کے ججز کو بٹھاتا ہے کانسٹیٹیوشنل کیسز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. یہ بات غلط ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے. اس میں خاص طور پہ جسٹس بندیال صاحب نے بھی یہ کام کیا، اس سے پہلے گلزار تو بہت ہی کرتا تھا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ جو سینئر موسٹ جج ہے اس کو کسی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں نہیں بٹھایا جا رہا. یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے. آپ پر فرض ہے، میں یہ نہیں کہتا فل کورٹ بنائیں، ضرور کبھی کبھی بناتے ہیں. ہم نے خود جسٹس قاضی فائز صاحب کے کیس کی سنوائی کے لیے ہم نے فل بینچ کے لیے اصرار کیا تھا اور فل بینچ بنا تھا. اس سے قبل جب ہم نے ملٹری کورٹس کے امینڈمنٹ کے خلاف جب ہم نے پٹیشن کی تھی، اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا، اور ناصر الملک صاحب نے 17 ججز کا بینچ بنایا تھا. کبھی کبھی ایکسیپشنل کیسز ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ صوابدہی جو ہے چیف جسٹس کی ہے. اب جو ہے معاملات جو پانی بہرحال اس وقت جو تھریٹس دیے جا رہے ہیں یہ بالکل نامناسب ہے. اس کو ہم وکلا نے پوری طرح رجسٹ کرنا ہے. آپ کیسے نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے صحیح بھی ہوتے رہے، غلط بھی ہوتے رہے. ہماری تاریخ میں ہو سکتا ہے فیصلہ جو ہونے جا رہا ہے وہ غلط ہو، لیکن اس کا کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جو ہے آرٹیکل 190 کی کہ وہ سب پر بائنڈنگ ہوں گے، وہ ہر صورت بائنڈنگ ہوں گے، جس کے لیے ہم سب وکلا سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بے شک سپریم کورٹ کی بہت سارے اس معاملے میں معاملات جن پر ہمارے تحفظات ہیں، لیکن ہم ان کے فیصلوں پر کسی قسم کی جو ریزسٹنس ہے ہم وہ بالکل کسی صورت پسند نہیں کرتے. میں ذرا بات پہلے پوری کر لیں. اب میں دوسرا ٹاپک کی طرف حاضر ہوں جو اس وقت بہت اہمیت کا میرے نزدیک. یہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے، جیسے ساری میڈیا کے پر بات ہو رہی ہے، وہ کم اہمیت کا حامل ہے، اور جو 28 کو ہونے جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. وہاں پر تو سوال یہ ہے کہ الف چیف منسٹر ہوگا پنجاب کا کہ بے ہوگا، حمزہ ہوگا کہ پرویز الہی ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے اپنے اثرات ہوں گے، اس کی اپنا ایک قانونی حیثیت ہے، ہونی چاہیے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن یہ 6 مہینے سال کی بات ہوگی، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو. 28 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس جناب چیئرمین نے کال کر لیا. آپ جانتے ہیں کہ اس میں سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہیں، بلکہ 3 ہائی کورٹس میں بھی چھٹیاں ہیں سمر ویکیشنز. یہ موقع نہیں ہے بڑے فیصلے کے لیے جوڈیشل کمیشن کے ملنے کا اور بیٹھنے کا. آپ ستمبر تک کیوں نہیں انتظار کرنا چاہتے؟ آپ کیوں جلدی میں ہیں 5 جج سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کرنے کے لیے؟ 1/3 سپریم کورٹ آپ چاہتے ہیں کہ اپوائنٹ کر کے چلے جائیں؟ کس وجہ سے؟ کیا جلدی ہے؟ آپ سپٹمبر میں کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کورٹس کھلنے کے بعد کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کو کیا جلدی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہاں پر آ کے جو معاملات ہیں ہم وکلا کو آواز بلند کریں. پچھلے سال ہم نے 5 یا 6 کنونشنز کی تھی. آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں بھی کنونشن ہوئی تھی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، اور لاہور میں بھی ہوئی تھی، کراچی میں بھی ہوئی تھی، ملتان میں بھی ہوئی تھی، پشاور میں بھی ہوئی تھی، اور کوئٹہ میں بھی ہوئی تھی. اور ہم سب نے ایگری کیا تھا، سارے پاکستان میں وکلا ہمارے گروپنگ سے ہٹ کے یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں جو اپوائنٹمنٹس ہوں وہ ہائی کورٹ سے سینیورٹی کی بنیاد پر، جو سینئر موسٹ جج ہو اس کو اپوائنٹ کریں.
پک اینڈ چوز نہ کریں, فیورٹس کو نہ لے کے آئیں. یہ ہمارا اس وقت ہی مطالبہ تھا, آج بھی مطالبہ ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ یہ میٹنگ جو ہے سمر ویکیشن کے بعد پوسٹ پون کریں. دوسری بات یہ ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت ملک سے باہر ہے, سینکشنڈ لیو پر ہیں سمر ویکیشن کی. غالباً انہوں نے آج ایک لیٹر بھی لکھا ہے اس حوالے سے. پچھلی دفعہ بھی کوشش کی گئی تھی کہ ہم یہ میٹنگ کر لیں, اس کے خلاف بھی انہوں نے لیٹر لکھا تھا کہ جب تک میں موجود نہ ہوں, اور سینئر موسٹ جج آفٹر چیف جسٹس سب سے اہم جوڈیشل کمیشن میں جو ممبر ہے وہ یہ, تو ان کو باہر رکھنے کی کوشش بڑی افسوسناک بات ہوگی. یہاں عدم برداشت والی بات آ رہی ہے. ججز کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. یہ ٹریڈیشن ہر جگہ ہر ادارے میں ہونی چاہیے. آپ اگر آپ کا یا سینئر پیوری جج ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اگر اختلافات بھی رکھتے ہیں, فار دی سیک آف انسٹیٹیوشن ایک دوسرے کو برداشت کریں, ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ فیصلے اجتماعی طور پر ہو سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میٹنگ کرنا جو ہے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ایبسنس ہے وہ بالکل مناسب بات نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر اس وقت ہوتی میٹنگ تو ایک وہ ممبر ہوگا اس میں جو صرف چند دنوں کے لیے جوڈیشل کمیشن کا ممبر بنا ہے, سجاد علی شاہ. سجاد علی شاہ ریٹائر ہو رہا ہے 2 ہفتے میں. آپ اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, 5 ججز مقرر کرنے جو پاکستان کے اوپر اگلے 8 سے 10 سال تک محیط ہو سکتے ہیں ان کے فیصلے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر فیصلہ انتظامی ہو, مقننہ سے حوالے ہو, وہ سارے فیصلے جو ہیں وہ آ کے آخر سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ اتنی جلدی میں ایک سینئر موسٹ جج کی ایبسنس میں, اور دوسرا وہ جج جو 2 ہفتے میں ریٹائر ہو رہا ہے جس کے سٹیکس نہیں ہیں, اس کو بٹھا کے آپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا ووٹ آپ اپنی طرف کاؤنٹ کر رہے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. آپ انصاف نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی جگہ منصور علی شاہ آ جائے نیکسٹ ممبر, کیونکہ وہ تو چیف جسٹس بھی بنے گا, اس کا دیر پا اسٹے ہوگا. تو یہ خدارا ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کیجئے گا اور یہ پارٹی بازی ختم ہونی چاہیے. اب دیکھیے جو پرپوزل ہے وہ کس قدر دکھ والی بات ہے. 3 جج پرپوز کر رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے, جو کہ سینیورٹی میں 4تھے, 6ٹھے اور 7ویں نمبر سے ہے. چیف جسٹس جو 5 سال سے چیف جسٹس ہے سندھ ہائی کورٹ کا, اس کو نہیں بنانا جج سپریم کورٹ کا. نیکسٹ 2 سینئر موسٹ جج ان کو بھی نظر انداز کرنا ہے. کتنے دکھ کی بات ہے. اور آپ نیچے سے اپنی مرضی سے اٹھا رہے ہیں 4تھے, 6ٹھے, 7ویں نمبر سے. اس کو کہتے ہیں آربیٹری اپوائنٹمنٹس. اس کو پسند ناپسند کی تقرریاں کہتے ہیں. اس کو ناانصافی کہتی ہیں. منصفوں کی تقرریوں میں اتنی بڑی ناانصافیاں ہونے جا رہی ہے جو کسی صورت بھی ہمارے عدلیہ کے مستقبل کے لیے, ہمارے پروفیشن کے مستقبل کے لیے, ہمارے لٹیگنٹس کے لیے پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. یہ لوگ 8-10 سال جب سپریم کورٹ میں بیٹھیں گے, جن کی تقرریاں آؤٹ آف ٹرن ہو رہی ہوں گی, کسی کے فیور کے ساتھ ہو رہی ہوں گی, کسی کی ریکمنڈیشن کے ساتھ ہو رہی ہوں گی, اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ سے آپ ایک پرپوز کر رہے ہیں 4تھے نمبر سے جج, کیوں چیف جسٹس اور اگلے 2 جج ان کو کیوں نہیں لینا؟ ان میں کیا قصور ہے؟ یہ بھی آربیٹری ہے. صرف ایک تقرری جو پشاور ہائی کورٹ سے کیسر رشید کی ہے وہ چیف جسٹس ہے, وہ سینیورٹی کی, یعنی 5 میں سے صرف ایک تقرری جو ہے پرپوز ہو رہی ہے سینیورٹی پر, 4 جو ہے اس کے برعکس. اور اس سے بڑھ کے جو بات ہے کہ یہ حضرات جو بیٹھے ہیں, 5 تو ممبرز اور ایک جو ان میں ریٹائرڈ جج سربت عثمانی جس کو انہوں نے نامینیٹڈ ممبر ہے, یہ 6 کے 6 بندیال صاحب, قاضی صاحب, اعجاز صاحب, سردار طارق صاحب اور سجاد علی شاہ اور سربت عثمانی, all 6 of them were elevated
to the Supreme Court on seniority basis. इस सवाल इसको निगेट करके दिखाएं कि क्या ये फैक्ट नहीं है कि आप 6 के 6 जब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए थे तो आप चीफ जस्टिस थे या सीनियर प्यूनी जज थे, जैसे सरदार साहब और मंजूर मलिक इकट्ठे जो है वो लिए गए थे, और वो दोनों सीनियर मोस्ट जज थे उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के, एक चीफ जस्टिस एक सीनियर प्यूनी जज। आप सब तो अपॉइंट हुए हैं सीनियरिटी की बुनियाद पर। आज उसका क्राइटेरियन आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज आप पर अप्लाई होती थी वो आज आप नहीं चाहते कि दूसरों पर अप्लाई हो। मैं हैरान हूं कि कहां चले गए वो असूल जो प्रेसिडेंट्स पे बेस होते हैं, जो आपके अपने बनाए हुए जो असूल थे, जिन पर जो आपकी रवायात थी, उनको आप तोड़ रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। और फिर एक बात, जैसे आपका अदर मिल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 4 साल से, उनको क्यों नहीं ले जाया जा रहा अभी सुप्रीम कोर्ट? उनका क्या कसूर है? पसंद नहीं है, यही नजर आ रहा है। हालांकि हम सब जानते हैं इंडिपेंडेंट जज है, कॉम्पिटेंट जज है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं ले जाया जा रहा? उनको सुपरसीड क्यों किया जा रहा बारहा? इतनी बड़ी नाइंसाफी। और फिर उसमें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोई नुमाइंदगी ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। कम से कम एक तो जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद से, अगर ज्यादा नहीं तो। ये जो एक ये लेके जा रहे, मेरे ख्याल में इनको कंडेम का डालना पड़ गया नहीं लगता कंडेम यार, हम होंगे तुम्हारे साथ तो भाई बात ये है कि आप क्यों किसी एक जज के साथ सिर्फ पसंद और नापसंद की बुनियाद पर उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और एक इलाके का, एक हाई कोर्ट को उसके हक से महरूम कर रहे हैं। आप लाहौर हाई कोर्ट से तो 7वां जज ले रहे हैं जिसके कोई जवाब नहीं है, 6 काफी हैं, वहां से तो 7वां लेना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहला भी नहीं लेना, ये आपका इंसाफ है। पेशावर हाई कोर्ट से सिर्फ 1 रह गया है, 1 और लेना है, हालांकि ट्रेडिशनली उनके 3 होते रहे हमेशा सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी। उनकी नुमाइंदगी क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो या आफरीदी जैसे होते हैं या मियाँ खेल जैसे होते हैं, जो खुल के डिसेंट करते हैं जिस बात से वो एग्री ना कर रहे हों। तो मैं ये देख रहा हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत ही अफसोसनाक है, और मैं समझता हूं हम सब इस पे एग्री करते हैं कि इस मीटिंग को फिर पोस्टपोन होना चाहिए, और आइंदा से जो भी जज सुप्रीम कोर्ट में आए वो सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर आए, और हर हाई कोर्ट का उसमें कोटा होना चाहिए। मैं समझता हूं 6 से ज्यादा जज लाहौर हाई कोर्ट से नहीं होने चाहिए। ये फेडरल कोर्ट है, ये फेडरल कोर्ट को फेडरल सूरों पे आप उसमें लोग ले आए, और इसी तरह कम से कम 4 जज जो है सिंध हाई कोर्ट से होने चाहिए, 3 केपी से होने चाहिए, 2 बलूचिस्तान से और 1 इस्लामाबाद से होना चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। और हर हाई कोर्ट का, हर इलाके का, हर सूबे का कोटा होना चाहिए, ताकि सही माने में इस कोर्ट का फेडरल कैरेक्टर हो। और ये जो कोशिश हो रही है कि एक ही जगह से, एक ही प्रोविंस से आप ज्यादा, जबकि चीफ जस्टिस खुद भी वहां से हैं, तो वहां से 7वां जज लेने की कोई जवाब बनता है? और इस्लामाबाद से पहला जज नहीं लेना आपने केपी से 3रा जज नहीं लेना, तो ये कोई जवाब नहीं बनता। और इस वक्त मैं समझता हूं कि ये इशू उस इशू से भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों को रखा जाएगा वो कुछ 6 महीने, साल के लिए नहीं, इनके असरात अगले 7 से 8 साल तक हों। तो आखिर में कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूँ कि खुदारा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैं अपील करता हूँ आप सबके बिहाफ पे, आप आपस में तो इंसाफ करें। आपको इंसाफ के लिए बिठाया है, आपने जवाबदेह होना है कि आप कैसे वहां पर डिस्क्रिमिनेशन करते थे, आप पसंद नापसंद कैसे इस्तेमाल करते थे, क्यों मखसूस लोगों को आपने की तजलील की है। वो अहमद अली शेख 5 साल से चीफ जस्टिस है, उसको कहा एडहॉक जज बन जाओ,
کوئی پرماننٹ جج نہیں بنائیں گے. پچھلے سال آپ کے سامنے گزار کے دنوں میں یہ ہمارے ساتھ مذاق ہوا ہے. بھائی ایڈ ہاک جج کی اور پرماننٹ جج کی پاورز میں کوئی فرق ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ پاورز کو ایکسرسائز کر سکتا ہے، لیکن اس کی ہم تذلیل کریں گے، اس کو ہم چھوٹا کریں گے اس کو لگانے سے پہلے. اس قدر دکھ کی باتیں ہیں، ہمارے اندر ہیں یہ باتیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سپریم کورٹ کی یا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کو ہم اس کی عزت میں کمی کرنا چاہتے ہیں. ہم ریفارمسٹ ایجنڈا ہے ہمارا. ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو پاکستان کی تاریخ میں، تو پھر آپ آپس میں پہلے انصاف کرنا سیکھیں. جس سسٹم میں منصفوں کی تقرری میں انصاف نہیں ہوگا تو کیا اس سسٹم میں انصاف ہوگا؟ ہرگز نہیں. اور ہائیسٹ کورٹ میں جب اپوائنٹمنٹ میں آپ منصفانہ طور پہ نہیں کریں گے تو اور کیا حق حاصل ہے ایک چیف جسٹس کو کہ اگلے 8 سال کے لیے سپریم کورٹ پیک کر کے چلا جائے؟ خود تو وہ سال میں ریٹائر ہو جائیں گے، بعد میں ہم سب بھگتیں، آپ بھگتیں گے، میں بھگتوں گا، لٹیگنٹ بھگتیں، سارا ملک بھگتے گا. تو یہ وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں آپ کی توجہ دلانی تھی. اور یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، یہ اس وقت کا سب سے اہم ایشو ہے کہ سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ سینیورٹی کی بیس پہ ہونے چاہیے. اس پر سارے پاکستان میں ہم وکلا متفق ہیں. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شعیب شاہین صاحب